وضو اچھی طرح کرو، گو اگرچہ کسی وقت نفس کو ناگوار ہو۔ تازہ وضو کا زیادہ ثواب ہے۔ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرو، نہ پشت کرو۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس میں بے احتیاطی کرنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ کسی سوراخ میں پیشاب مت کرو، شاید اس میں سے کوئی سانپ بچھو وغیرہ نکل آئے۔ جہاں غسل کرنا ہو وہاں پیشاب مت کرو۔ قضاء حاجت کے وقت باتیں مت کرو۔ جب سو کر اٹھو، جب تک ہاتھ اچھی طرح نہ دھو لو، پانی کے اندر نہ ڈالو۔ جو پانی دھوپ سے گرم ہو گیا ہو اس کو مت استعمال کرو، اس سے برس کی بیماری کا اندیشہ ہے، جس میں بدن پر سفید داغ ہو جاتے ہیں۔ نماز اچھے وقت پر پڑھو، رکوع سجدہ اچھی طرح کرو، دل لگا کر پڑھو۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تاکید کرو، جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ایسے کپڑے ایسی جگہ میں نماز نہ پڑھنا اچھا نہیں ہے کہ اس کی پھول پتی یا امبرائڈریز میں دھیان لگ جائے۔ نمازی کے آگے کوئی آڑ ہونا چاہیے، اگر کچھ نہ ہو تو ایک لکڑی کھڑی کر لو یا کوئی اونچی چیز رکھ لو اور اس چیز کو رائٹ یا لیفٹ ابرو کے مقابل رکھو۔ فرض پڑھ کر بہتر ہے کہ اس جگہ سے ہٹ کر سنت نفل پڑھی جائے۔ نماز میں ادھر ادھر مت دیکھو، اوپر نگاہ مت اٹھاؤ، جہاں تک ہو سکے جمائی کو روکو۔ جب قضاء حاجت کا اسٹریس ہو، دباؤ ہو، تو پہلے اس سے فراغت کر لو، پھر نماز پڑھو۔ نفلیں اور وظیفے اتنے شروع کرو جس کا نباہ ہو سکے۔ اگر پرانی مصیبت یاد آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، جیسے ثواب پہلے ملا تھا ویسا ہی پھر ملے گا۔ رنج غم کی کیسی ہلکی بات ہو، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو، ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ جہاں تک ہو سکے ایسے لوگوں کو دی جائے جو مانتے نہیں، آبرو عزت تھامے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ خیرات میں تھوڑی چیز دینے سے مت شرماؤ، اللہ جو توفیق دے دو۔ یوں نہ سمجھو کہ زکوٰۃ دے کر خیرات دینا کیا ضروری ہے۔ ضرورت کے موقعوں پر ہمت کے موافق خیرات کرتے رہو۔ اپنے رشتہ داروں کو دینے سے ڈبل ثواب ہے، ایک خیرات کا، صدقے کا، دوسرے جو رشتہ دار سے احسان کرنے کا، یعنی صلہ رحمی کا۔ غریب پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ شوہر کے مال میں سے اتنی خیرات مت دو کہ اس کو ناگوار ہو۔ روزے میں بیہودہ باتیں کرنا، لڑنا بھیڑنا بہت بری بات ہے، اور کسی کی غیبت کرنا تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ نفل روزہ شوہر سے اجازت لے کر رکھو جبکہ وہ گھر پر موجود ہو، یہ میں مسورات سے کر رہا ہوں۔ جب رمضان شریف کے 10 دن رہ جائیں، ذرا عبادت میں بڑھوتری کر لو۔ اگر قرآن کریم اچھی طرح نہ پڑھ سکتے ہو تو گھبرا کر مت چھوڑ دو، پڑھتے جاؤ۔ ایسے شخص کو ڈبل ثواب ملتا ہے جو بڑی تکلیف سے اٹک کر پڑھتا ہے نا۔ اگر قرآن کریم پڑھا ہو اس کو بھلاؤ مت، بلکہ ہمیشہ پڑھتے رہو، نہیں تو بڑا گناہ ہوگا۔ قرآن کریم دل لگا کر اللہ سے ڈر کر پڑھا کرو۔ اللہ پاک کے سوا کسی اور چیز کی قسم مت کھاؤ، جیسے لوگ کھاتے نا اپنے بچے کی قسم، اپنی صحت کی قسم، اپنی آنکھوں کی قسم۔ ایسی قسم سے گناہ ہوتا ہے، اور جو بھولے سے منہ سے نکل جائے فوراً کلمہ پڑھ لو۔ اس طرح سے کبھی قسم مت کھاؤ کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو بے ایمان ہو جاؤں، ایمان سے پھر جاؤں، چاہے سچی بات کیوں نہ ہو۔ اگر غصے میں ایسی قسم کھا بیٹھو جس کا پورا کرنا گناہ ہو تو اس کو توڑ دو اور کفارہ ادا کرو۔ جیسے یہ قسم کھا لی کہ باپ یا ماں سے
بات نہیں کروں گی، بات نہیں کروں گا، یا کوئی اور قسم اسی طرح کھا لی۔ روپے پیسے کی ایسی لالچ مت کرو کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہے، اور جو حلال پیسہ اللہ پاک نے دے رکھا ہے اس کو فضولیات میں مت اڑاؤ، بلکہ ہاتھ روک کر خرچ کرو۔ بس جہاں سچ مچ ضرورت ہو وہیں خرچ کرو۔ اگر کوئی مصیبت زدہ لاچاری میں اپنی چیز بیچتا ہو تو اس کو صاحب ضرورت سمجھ کر دباؤ مت، اور اس چیز کا دام گراؤ مت۔ یا تو اس کی مدد کر دو یا مناسب داموں سے وہ چیز خرید لو۔ اگر تمہارا قرض دار غریب ہو اس کو پریشان مت کرو، بلکہ اس کو مہلت دو، دل دو، کچھ حصہ یا سارا حصہ معاف کر دو۔ اگر تمہارے ذمے کسی کا قرض چاہتا ہو اور تمہارے پاس دینے کو ہے، تمہارے پاس دینے کو بھی ہے، اس وقت ٹالنا بڑا ظلم ہے۔ جہاں تک پاسبل ہو کسی کا سے قرض مت لو، اور اگر مجبوری سے لو تو اس کے ادا کرنے کا خیال رکھو، بے پرواہ مت بن جاؤ۔ اور جس کا قرض ہے وہ تم کو کچھ کہہ سنے، کچھ کم زیادہ، تو پلٹ کر جواب مت دو، ناراض نہ ہو۔ مذاق میں کسی چیز کو اٹھا کر چھپا دینا جس میں وہ پریشان ہو بہت بری بات ہے۔ مزدور سے کام لے کر اسی مزدوری دینے میں کوتاہی کرنا بہت بری بات ہے، ایسا مت کرو۔ قحط کے دنوں میں بعض لوگ اپنے یا پرائے بچوں کو بیچ ڈالتے ہیں، ان کو غلام بنانا حرام ہے۔ اگر کھانا پکانے کو کسی کو آگ دے دی یا کھانے میں ڈالنے کی کسی کو ذرا سا نمک دے دیا تو ایسا ثواب ہے جیسے وہ سارا کھانا اس نے دے دیا۔ پانی پلانا بڑا ثواب ہے۔ جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا، اور جہاں پانی کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے کسی مردے کو زندہ کر دیا ہے۔ اگر تمہارے ذمے کسی کا لینا دینا ہو یا کسی کی امانت تمہارے پاس رکھی ہو تو یا تو 2-4 آدمیوں سے اس کا تذکرہ کر دو یا لکھوا کر رکھ لو، شاید مرا جاؤ تو تمہارے ذمے کسی کا حق نہ رہ جائے۔ جو شخص پورا حلیم نہ ہو اس کو کسی کی ایسی دوا دارو کرنا درست نہیں جس میں نقصان کا ڈر ہو۔ اگر ایسا کیا گیا گنہگار ہوگا۔ دھار والی چیز سے کسی کو ڈرانا چاہے مذاق میں ہو منع ہے، شاید ہاتھ سے نکل پڑے ہو وہ ہتھیار۔ چاقو کھلا ہوا کسی کے ہاتھ میں مت دو، یا تو بند کر کے دو یا چارپائی وغیرہ پر رکھ دو، دوسرا آدمی ہاتھ سے اٹھا لے۔ کتے بلی وغیرہ کسی جاندار چیز کو بند رکھنا جس میں وہ بھوکا پیاسا تڑپے بڑا گناہ ہے۔ کسی گنہگار کو طعنہ دینا بری بات ہے، ہاں نصیحت کے طور پر کہنا کچھ ڈر نہیں۔ بے خطا کسی کو گھورنا جس سے وہ ڈر جائے درست نہیں۔ دیکھو جب گھورنا تک درست نہیں تو مذاق میں کسی کو اچانک ڈرا دینا کتنی بری بات ہے۔ اگر جانور ذبح کرنا ہو چھری خوب تیز کر لو، بے ضرورت تکلیف نہ دو جانور کو۔ جب سفر کرو جانور کو تکلیف نہ دو، نہ بہت زیادہ اسباب لا دو نہ بہت دوڑاؤ، اور جب منزل پر پہنچو تو اول جانور کے گھاس دانے کا بندوبست کرو۔ یہ تو خیر ہمارے اکابرین کے زمانے کی بات ہے، آج کل تو اللہ پاک نے ہمیں 4 ویلرز اور پتہ نہیں کیا کیا عطا کر دیا ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ البتہ اگر اس برتن میں کئی قسم کی چیز ہے، جیسے کئی طرح کا پھل فروٹس، کئی طرح کی شیرنی ہو، اس وقت جس چیز کو جی چاہے جس طرف سے چاہو اٹھا لو۔ انگلیاں چاٹ لیا کرو، اور برتن میں اگر سالن ہو چکے تو اس کو بھی صاف کر لیا کرو۔ اگر لقمہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، تکبر مت کرو۔ خربوزے کی پھانکیں یا کھجور و انگور کے دانے ہیں یا مٹھائی کی ڈلیاں ہیں تو ایک ایک اٹھاؤ، دو ایک دم سے مت لو۔ اگر کوئی چیز بدبودار کھائی ہو جیسے
کچا لہسن، کاندا. تو اگر محفل میں بیٹھنا ہو تو پہلے منہ صاف کر لو، اچھی طرح سے مسواک کر لو، بدبو تاکہ بدبو نہ رہے. روز کے خرچے کے لیے آٹا چاول ناپ تول کر پکاؤ، اندھا دھند مت پکاؤ. کھا پی کر اللہ پاک کا شکر ادا کرو. کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو اور کلی بھی کر لو. بہت جلتا ہوا یعنی گرم کھانا مت کھاؤ. مہمان کی ضیافت کرو. اگر تم مہمان کہیں بن کر جاؤ تو اتنا مت ٹھہرو کہ دوسرے کو بوجھ لگنے لگے. کھانا مل کر کھانے سے برکت ہوتی ہے. جب کھانا کھا چکو اپنے اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھواؤ. اپنے اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھوا دو. اس سے پہلے خود اٹھنا بے ادبی ہے. اس سے پہلے خود اٹھنا بے ادبی ہے. اور اگر اپنی سہیلی یا فرینڈ سے پہلے کھا چکو تب بھی اس کا ساتھ دو. تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو تاکہ وہ شرم کے مارے بھوکی نہ اٹھ جائے. اور اگر کسی وجہ سے اٹھنے ہی کی ضرورت ہو تو اس سے عذر کر لو. مہمان کو دروازے کے پاس تک پہنچانا سنت ہے میرے آقا کی. پانی ایک سانس میں مت پیو، 3 سانس میں پیو. اور سانس لینے کے وقت برتن منہ سے جدا کر دو اور بسم اللہ کر کے پیو، اور پی کر الحمدللہ کہو. جس برتن سے زیادہ پانی آ جانے کا شبہ ہو یا جس برتن کے اندر کا حال معلوم نہ ہو کہ اس میں شاید کوئی کیڑا کانٹا ہو، ایسے برتن سے منہ لگا کر پانی مت پیو. بے ضرورت کھڑے ہو کر پانی مت پیو. پانی پی کر اگر دوسروں کو بھی دینا ہو تو جو تمہارے رائٹ سائڈ ہو، داہنی طرف ہو، اس کو پہلے دو اور وہ اپنے رائٹ سائڈ والوں کو پہلے دے. اسی طرح اگر کوئی اور چیز بانٹنا ہو جیسے پان، عطر وغیرہ، مٹھائی، سب کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے رائٹ سائڈ والوں کو دیا جائے. جس طرف سے برتن ٹوٹ رہا ہے ادھر سے پانی مت پیو. شام کے وقت بچوں کو باہر مت نکلنے دو، اور رات کو بسم اللہ کر کے دروازہ بند کر لو اور بسم اللہ کر کے برتنوں کو ڈھانک دو اور چراغ سوتے وقت گل کر دو اور چولہے کی آگ بجھا دو یا دبا دو. اب تو ماشاء اللہ پاک نے ہمیں اتنا نواز دیا ہے کہ اب شاذ و نادر کسی کے یہاں چراغ جلتا ہوں. میں نہیں سمجھتا یہ دور میں کسی کے یہاں چراغ جلتا ہوں. کھانے پینے کی چیز کسی کے پاس بھیجنا ہو تو ڈھانک کر بھیجو. اگر یہ آپ کو باتیں اچھی لگی ہوں تو اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے فرینڈس میں اپنی سہیلیوں میں شیئر کیجیے تاکہ ہم ڈسپلن والے بنیں. ساری باتیں ڈسپلن کی ہے کہ ہمارے لائف میں کیسے ڈسپلن آئے اور کیسے ہماری لائف میں آقا کی سنتیں زندہ ہوں اور بدعتیں اور خرافات مردہ ہوں، تاکہ ہمیں بعمل دیکھ کے آقا کی سنتوں پر عمل کرتا ہو دیکھ کے میرے اللہ کو ہم پہ پیار آ جائے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس یہی ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے معزز ویورز، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے اس گنہگار کو، سیاہ کار کو، اور اللہ پاک آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر میری ویڈیو سنتے ہیں. اللہ پاک میرے ویورز کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے.